بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا کیونکہ میں اپنی بہن کی نند سے محبت کرتا تھا، پر اماں نے زبردستی اپنی بہن کی بیٹی سے میری شادی کروا دی تھی۔ ایک دن بیوی کو باہر کھانے پر لے کر گیا اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب وہ مر گئی تو اسے ویرانے میں چھوڑ کر گھر آ گیا اور سب کو کہا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ سب نے اسے برا بھلا کہا اور اماں نے میری شادی میری بہن کی نند سے کروا دی۔ میں بہت خوش رہنے لگا، مجھے کوئی ملال بھی نہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میری بیوی روز رات کو باتھ روم میں بند ہو جاتی اور صبح باہر نکلتی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آتا۔ ایک دن غصے سے دروازہ توڑ دیا میں نے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر جان ہی نکل گئی، کیونکہ اندر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جو میں خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ انسان صرف اسی کی تمنا کرتا ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی قسمت انسان کی تقدیر میں وہ سب لکھ دیتی ہے کہ جس کے بارے میں اس نے گمان تک نہیں کیا ہوتا۔ میں اپنی زندگی کی کہانی کو اپنے حساب سے لکھنا چاہتا تھا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ اوپر بھی ایک ذات موجود ہے جو مالک ہے، اور قسمتوں کا فیصلہ کرنا اسی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنے ہاتھوں اپنی تقدیر بدلنے چلا تھا، لیکن ایسا منہ کے بل گرا کہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہا۔ میری بڑی بہن رضوانہ کی منگنی تھی جب میں نے پہلی دفعہ ثنا کو دیکھا تھا۔ ثنا میری بہن کی چھوٹی نند تھی جس کا میں پہلی ہی نظر میں عاشق ہو گیا تھا۔ ثنا کے لمبے لمبے بالوں نے مجھے دیوانہ بنا لیا تھا۔ اس پر اس کی قاتلانہ ادائیں میرے تو ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میں اپنی بہن کی منگنی میں سارا وقت ثنا کے آگے پیچھے گھومتا رہا، اور ثنا بھی مسکرا مسکرا کر میرے جذبات کی پذیرائی کرتی رہی۔ میری ساری توجہ اس کی طرف تھی اور میری توجہ پا کر وہ مسرور ہو رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان لفظوں میں تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنے دل کی بات جیسے بیان کرتی تھی، اور اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا کہ وہ بھی میرے لیے کچھ خاص جذبات رکھتی ہے۔ میری بہن کی شادی ختم ہونے تک میں یوں ہی اس کا دیوانہ بنا اس کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا، لیکن جیسے ہی تقریبات کا سلسلہ ختم ہوا میں ثنا کو دیکھنے کے لیے تڑپنے لگا۔ میری بڑی بہن رضوانہ کے بعد اب کیونکہ میری ہی شادی کی باری تھی، اسی لیے میں نے رضوانہ کی شادی ختم ہوتے ہی اپنی امی کو بٹھا کر یہ بات بتا دی کہ میں صرف اور صرف ثنا سے ہی شادی کروں گا اور وہ میرا رشتہ لے کر اس کے گھر چلی جائیں۔ میری بیتابیاں عروج پر تھیں اور میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جب امی نے صاف صاف لفظوں میں مجھے جتا دیا، میں ثنا سے کسی صورت تمہاری شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے اپنی بہن کو زبان دی ہوئی ہے، اور میں تمہاری شادی ہر صورت اپنی بہن کی بیٹی ناظمہ کے ساتھ ہی کروں گی۔ ناظمہ کا نام سن کر میں تو ہتھے سے ہی اکڑ گیا۔ وہ ساملی صورت والی لڑکی مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید چڑ تھی۔ بچپن سے ہی امی ہم سب بہن بھائیوں کو ناظمہ کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ وہ ہر کام میں اور تعلیم میں بھی بہت اچھی تھی۔ وہ ہر کسی کی آنکھوں کا تارا تھی، اسی لیے تو وہ مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اوپر سے اس کی سانولی رنگت مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا تھا کہ نہ جانے ناظمہ نے سب پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ ہر کوئی اس کے گن ہی گاتا ہے، جبکہ مجھے تو اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی تھی۔ اور اب جب کہ امی نے شادی کے لیے ناظمہ کا نام لیا تھا تو میرا تو دماغ ہی خراب ہو گیا۔ میں کسی بھی صورت ناظمہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ثنا میری زندگی میں نہ بھی آتی تو تب بھی میری زندگی میں ناظمہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے اپنی امی کو صاف لفظوں میں بتا دیا، امی میں کسی بھی صورت آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن امی بھی آخر کو میری ہی ماں تھی۔ انہوں نے مجھے کہا، اگر تم نے ناظمہ سے شادی نہ کی تو میں تمہارے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر لوں گی، اور پھر اس گھر میں بھی تمہاری کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ تمہیں یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ امی نے بس وقتی طور پر غصہ دکھایا ہے اور میرے کچھ دن منانے پر وہ مان جائیں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی
کہ امی نے تو قسم ہی کھا لی تھی کہ وہ ہر صورت نازمہ کو ہی میری دلہن بنا کر ہمارے گھر لائیں گی۔ آنے والے کچھ دن تک میں امی کو مستقل یہ بات سمجھاتا رہا، امی میں ثنا سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری ماں کو میری محبت سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کو زبان دے چکی تھی اور اب اپنی زبان سے پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی، اور میری مرضی کے بغیر ہی انہوں نے میری اور نازمہ کی شادی پکی بھی کر دی۔ مجھے دھمکی بھی دی، اگر تم نے نازمہ سے شادی نہ کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ مجبوراً میں نے ثنا کی محبت کو اپنے دل میں دفن کر کے نازمہ کو اپنی دلہن بنا لیا۔ ثنا نے فون کر کے بہت احتجاج کیا، وہ مجھ سے بہت خفا بھی ہوئی، لیکن جب میں نے اسے اپنی مجبوریاں بتائیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن پھر کچھ دیر کے بعد اس نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں دنگ رہ گیا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نازمہ کو اس کی اصل جگہ دکھا دی، اسے یہ باور کرا دیا، دیکھو نازمہ، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، کسی بھی صورت میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر نازمہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ جو دلہن بنی میرے انتظار میں بیٹھی تھی، میری بات سن کر جیسے اس کے چہرے کی چمک مان پڑ گئی۔ مجھے اس کی سانولی رنگت بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور اب جبکہ وہ میرے سامنے میری ہی دلہن بنی بیٹھی تھی تو مجھے حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا، اور اسی غصے میں نے اس کا تکیہ اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور اسے اشارے سے نیچے دفع ہو جانے کا کہا، اور وہ بیچاری میرا غصہ برداشت کرتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ میں نے نازمہ کے بجائے ثنا کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے، اور نازمہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی مجبوری میں اس رشتے کو نبھا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ہر تعلق کو نبھانے والی، لیکن میں جانتا تھا کہ بہت زیادہ عرصہ وہ یہ سب کچھ رہ نہیں پائے گی، اور ایک نہ ایک دن خود ہی میری زندگی سے نکل جائے گی۔ لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس ظلم کا حساب مجھے اسی دنیا میں چکانا پڑے گا۔ وہ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی تمام حقوق سے محروم رہ گئی تھی، اور میں ایک معصوم پر اپنی مردانگی ظاہر کر کے بہت مغرور ہو گیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو جوتی کی نوک پر رکھ سکتا ہوں، لیکن شاید اس معصوم کی آنکھوں نے مجھے برباد کرنا تھا۔ میں نے اسے راندنا چاہا تھا، لیکن میں خود مٹی میں مل گیا۔ ہماری شادی کو جیسے جیسے وقت ہوتا جا رہا تھا، میرے دل میں نازمہ کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ نازمہ اتنا ہی زیادہ میرے آگے پیچھے گھومتی۔ اس کی ہر ممکن کوشش یہی ہوتی کہ وہ مجھے کسی بھی صورت اپنی طرف متوجہ کر لے، اور میں جانتے بوجھتے اس کے ساتھ اس طرح پیش آتا کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتی۔ میری ماں نازمہ کے ساتھ میرے اس رویے کو کچھ دن تو خاموشی سے برداشت کرتی رہی، لیکن اس کے بعد ایک دن میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا، دیکھو بیٹے، اگر تم نے نازمہ کے ساتھ اپنا رویہ درست نہ کیا تو پھر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پہلے تو مجھے اپنی ماں کی بات پر غصہ آیا کہ میری ماں کو میری خوشی کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن پھر میرے دماغ نے ایک نیا آئیڈیا نکال لیا، اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر لیا، امی آپ فکر نہ کریں، اب میں نازمہ کا ہر ممکن حد تک خیال رکھوں گا۔ اگلے کچھ دن میں نے نازمہ کے ساتھ اپنا رویہ کافی حد تک بہتر کر لیا۔ نازمہ خود بھی میرے اس بدلے ہوئے رویے پر حیران تھی، بہت خوش بھی دکھائی دے رہی تھی، ہر وقت اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ میں نے نازمہ کو بھی کافی حد تک اس بات پر یقین دلا دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ اب اچھا ہو چکا ہوں، اور ایسے ہی ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا، امی میں نازمہ کو کھانے کے لیے باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر تو امی کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی، انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ جب میں نے نازمہ کو بتایا، نازمہ میں تمہیں کھانا کھلانے باہر لے کر جا رہا ہوں، تو وہ فوراً ہی اچھے سے تیار ہو گئی۔ آج وہ بہت ہی زیادہ اچھی بھی لگ رہی تھی، لیکن میرا دل تو ثنا میں اٹکا ہوا تھا، اور مجھے نازمہ سے کسی بھی صورت جان چھڑانے کی پڑی ہوئی تھی۔ میں اسے لے کر ایک ہوٹل چلا آیا۔ نازمہ اور میں اپنی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کھانا آیا تو میں نے نازمہ سے کہا، نازمہ میں اپنا فون تو گاڑی میں ہی بھول آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کا کوئی ضروری فون آ جائے، تم ایسا کرو کہ جا کر میرا فون لے آؤ، جب تک میں
کھانے کا آرڈر دے دیتا ہوں۔ اور پھر جب تک ناظمہ فون لے کر واپس آئی تب تک میں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ یہ ایک ایسا زہر تھا جس کا اثر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہونا تھا، اور یہ زہر مجھے ثنا نے ہی لا کر دیا تھا۔ میں نے بہت کم کھانا آرڈر کیا تھا اور ناظمہ سے کہہ دیا تھا، ناظمہ مجھے تو بالکل بھی بھوک نہیں ہے، میں بس تمہاری خاطر آیا ہوں۔ اور میں کھانا ناظمہ کے سامنے کر کے خود واش روم چلا گیا تاکہ مجھے کھانا بالکل بھی نہ کھانا پڑے اور ناظمہ کھانا کھا لے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اس کے سامنے بیٹھا رہتا تو وہ ضرور مجھے کھانے کا کہتی اور ایک دو نوالے مجھے لینے ہی پڑتے۔ جب میں واش روم سے واپس آیا تو ناظمہ پورا کھانا ختم کر چکی تھی۔ میں نے جلدی سے بل کی ادائیگی کی اور ناظمہ کو گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان سی جگہ لے آیا۔ ناظمہ حیرت سے پوچھنے لگی، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ تو میں نے کہا، ارے میں تمہیں سیر کروانے لایا ہوں۔ اتنے میں اچانک ہی ناظمہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں نے فوراً اسے گاڑی سے نکال کر ایک درخت کے نیچے لٹا دیا۔ وہ بہت مشکل سے اٹک اٹک کر سانس لے رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی میں سے اس کا بیگ نکال کر اس کے پاس رکھ دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی موت کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے میرے سامنے ہی آخری ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ جیسے ہی اس کی گردن ڈھلکی میں فوراً ہی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنی ماں کو بتایا، امی ناظمہ تو کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ جانے سے پہلے وہ مجھے یہ کہہ کر گئی ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس کی ماں نے اس کی شادی زبردستی میرے ساتھ کروا دی تھی، اور اب وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کوئی بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے۔ میری بات سن کر میری ماں کو بالکل بھی یقین نہ آیا، لیکن میں نے قسم کھا کر انہیں اس بات کا یقین دلا دیا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ناظمہ کی ماں بھی یہ خبر سنتے ہی فوراً ہمارے گھر آ گئی۔ انہیں بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن میں نے انہیں یقین دلا ہی دیا کہ ان کی بیٹی واقعی فرار ہو چکی ہے۔ کچھ دن انتظار کرنے کے بعد میں نے ایک دن باتوں ہی باتوں میں اماں کو کہا، امی اس سے تو بہتر یہ ہوتا کہ آپ میری شادی ثنا سے کروا دیتی، کم از کم مجھے یوں دنیا کے سامنے رسوائی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا نا۔ ہر کوئی مجھ سے ناظمہ کے حوالے سے سوال کرتا ہے اور میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اماں نے مجھ سے کہا، اگر اب میں تمہاری شادی ثنا سے کروا دوں تو؟ اماں کی بات سن کر میں تو خوشی سے پھولا نہ سمایا اور فوراً ہی ہاں کر دی۔ اماں بھی جیسے منتظر ہی بیٹھی تھی، اگلے ہی دن رشتہ لے کر چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں ایک بار پھر میری شادی کی رسومات شروع ہو گئیں اور اب کی بار ثنا میری بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ میری زندگی میں تو جیسے بہار ہی آ گئی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی ناظمہ کے ساتھ کیا تھا مجھے اس کا بالکل بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی ثنا کے ساتھ ایک مطمئن زندگی شروع کر چکا تھا۔ شادی کے کچھ دن کے بعد ہی ثنا نے ایک عجیب سی حرکت شروع کر دی۔ وہ رات ہوتے ہی خود کو واش روم میں بند کر دیتی اور صبح تک باہر ہی نہ نکلتی۔ ثنا گمسم سی رہنے لگی تھی۔ میں اسے کتنی ہی آوازیں کیوں نہ دیتا لیکن وہ کسی صورت دروازہ ہی نہ کھولتی۔ میں ہر رات اس کے انتظار میں گزارنے لگا، لیکن وہ روز رات کو میرے جذبات کو ادھورا چھوڑ کر خود واش روم میں بند ہو جاتی۔ ایک رات میں نے اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر واش روم کا دروازہ توڑ ڈالا اور جب میں اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ ثنا ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ میری پہلی بیوی ناظمہ وہیں ایک طرف سفید لباس پہنے کھڑی ہوئی تھی، جس پر خون کے سرخ رنگ کے دھبے بھی موجود تھے۔ ناظمہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر میری تو بولتی ہی بند ہو گئی اور میں جو بہت غصے میں واش روم کے اندر داخل ہوا تھا، میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ سوچ ہی میرے لیے جان لیوا تھی کہ میرے سامنے اس وقت ناظمہ کی روح کھڑی ہے، جبکہ ثنا کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر میرے سینے سے آ کر لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ہر جگہ ناظمہ ہی دکھائی دیتی ہے، ناظمہ کی روح میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ناظمہ کی روح؟ میں آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی ناظمہ کو دیکھ رہا تھا، جو مجھے زندہ انسان جیسی لگ رہی تھی۔ ہاں، مجھے ناظمہ کی روح دکھائی دیتی ہے ہر جگہ، دن بھر سارے گھر میں۔ مجھے کہتی ہے کہ اگر میں
رات کو واش روم سے باہر نکلی نا اور تمہارے قریب بھی نظر آئے تو وہ میرا خون پی جائے گی۔ ثنا بری طرح مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ ناظمہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور میں خود بھی تھوڑا تھوڑا خوف محسوس کر رہا تھا۔ مجھے جنوں بھوتوں اور بدروحوں پر یقین نہیں تھا، لیکن ناظمہ کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ دوبارہ واپس آ جاتی؟ ثنا خوف کے مارے بے ہوش ہو کر میرے بازو میں جھول گئی۔ میں نے اسے کمرے میں لا کر لٹا دیا اور جب میں واش روم میں واپس گیا تو ناظمہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اب تو میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ جب ثنا کو ہوش آیا تو وہ بالکل پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، چلانے لگی، کہہ رہی تھی اگر تم نے مجھے طلاق نہ دی نا تو ناظمہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ ڈر تو میں بھی گیا تھا، لیکن میں اس طرح ثنا کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ایک ثنا کو پانے کی خاطر تو میں نے ناظمہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن ثنا تو کسی بھی صورت اب اس گھر میں رہنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے جلدی جلدی جیسے تیسے اپنا سامان باندھا اور رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے نکلنے لگی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے صبح تک کے لیے روکا اور جیسے ہی صبح روشنی پھیلی وہ فوراً ہی میرا گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ناظمہ نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا، اس لیے اس کا زندہ ہونا تو میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن رات کو جو واش روم میں کھڑی تھی وہ ناظمہ ہی تھی۔ تو کیا ناظمہ کی روح مجھ سے بدلہ لینے آئی تھی؟ یہ سوچ کر مجھے جھرجھری آ گئی۔ صبح جب میری اماں اٹھی تو مجھ سے ثنا کے بارے میں سوال کرنے لگی۔ میں خود اتنا زیادہ پریشان تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اماں کو ناظمہ کی روح کے بارے میں بتا دیا۔ اماں نے حیرت سے کہا، ارے بیٹا، جب ناظمہ کسی کے ساتھ فرار ہوئی تھی تو بھلا اس کی روح کہاں سے آ گئی؟ میں نے روتے ہوئے اماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں کوئی پیشہ ور قاتل تھوڑا ہی تھا جو ایک قتل کے بعد بھی جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہتا۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے ناظمہ کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا، جسے سن کر میری ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اماں مجھے حیرت سے کہنے لگی، ثنا جیسی لڑکی کی خاطر تو نے ناظمہ کو مار دیا؟ کیا تو جانتا نہیں تھا کہ ثنا کا کردار کیسا ہے؟ ہر تقریب میں 10 مردوں کو اپنے پیچھے لگا کر ادائیں دکھانے والی عورت کو تو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا اور بنا کے لے آیا، اور اس کے لیے تو نے ناظمہ جیسی با کردار با حیا عورت کو مار دیا۔ میں اماں سے معافی مانگنے لگا۔ اماں غصے سے کہہ رہی تھی، ارے بدبخت، مجھ سے معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ تو قاتل ہے اور تو نے قتل کیا ہے، اس کی سزا تو تجھے بھگتنی ہی پڑے گی۔ اگر تو ناظمہ کی روح یہ چاہتی ہے کہ تو ثنا کو طلاق دے دے تو تجھے ایسا کرنا ہی ہوگا تاکہ تیری جان ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے۔ ویسے بھی ثنا تو تجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب دوبارہ واپس آئے گی۔ میں اتنی آسانی سے ثنا کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے فون کیا لیکن وہ تو مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہیں تھی۔ مستقل ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اب مجھے طلاق دے دو۔ 2 دن تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اب تو مجھے بھی ناظمہ کی روح کی جھلک کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ میں نے ثنا کو فون پر ہی طلاق دے دی۔ جس شادی کو کرنے کے لیے میں نے انتہائی قدم اٹھایا تھا، آج مجھے اس شادی کو خود ہی توڑنا پڑا تھا۔ میں اگر اسے چھوڑنا نہ بھی چاہتا تو بھی ثنا کسی صورت واپس آنے کے لیے راضی نہ ہوتی، اور میں جانتا تھا کہ ماں کی بات ٹھیک ہے۔ ثنا کی عادت تھی کہ وہ ہر تقریب میں اپنی ادائیں دکھا دکھا کر مردوں کو ایسے پاگل بناتی کہ ہر کوئی اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتا۔ مجھے بھی تو شادی کے چند دن کے بعد ہی اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ ثنا کو طلاق دینے کے 2 دن کے بعد جب میں اپنے دفتر سے واپس گھر آیا تو میں نے ناظمہ کو اپنے بستر پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے یا پھر ناظمہ کی روح آئی ہے، لیکن مجھے دیکھتے ہی ناظمہ نے جس طرح سے سلام کیا میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ناظمہ کی روح نہیں بلکہ ناظمہ ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دھیرے دھیرے مسکرانے لگی اور خوش آمدید کہا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ناظمہ کو دیکھ رہا تھا۔ جب ناظمہ نے مجھ سے
چائے کا پوچھا تو مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ناظمہ سے کوئی سوال کرتا، میری ماں بھی کمرے میں آ کر ناظمہ کے برابر بیٹھ گئی۔ اب مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا جس میں میری ماں بھی برابر کی شریک تھی۔ پھر ناظمہ خود ہی مجھے بتانے لگی، جب آپ کا رویہ میرے ساتھ بہتر ہونے لگا تو پہلے تو میں بہت خوش ہوئی، لیکن پھر میں نے ثنا کو اور آپ کو فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خاموشی سے آپ دونوں کے درمیان سے نکل جاؤں گی۔ لیکن پھر جب اماں نے مجھے یہ بتایا کہ ثنا کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے اور اس کا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی صورت آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے آپ کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میری ساری کوششیں ہی پانی ہو گئیں۔ جب آپ مجھے ہوٹل لے کر کھانے کے لیے گئے نا، تو میں اس دن بہت خوش تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی بھی دوسرے شادی شدہ لوگوں کی طرح بہتر ہو رہی ہے۔ جب آپ نے مجھے فون لانے کے لیے بھیجا تو میں فون لینے کے لیے گاڑی میں گئی۔ جیسے ہی میں نے آپ کا فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے میسج کھول لیا، لیکن اسے پڑھ کر تو میری سانسیں رک ہی گئی۔ ثنا نے لکھا ہوا تھا کہ سحر کا اثر کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہوگا، اس سے پہلے ہوٹل چھوڑ دینا۔ میری تو ٹانگیں کانپنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کی بیوی نہیں بلکہ آپ کی خالہ صاحب بھی تو تھی۔ پھر جب میں فون لے کر واپس آئی تو آپ نے کھانا میرے سامنے کیا اور خود واش روم میں جانے کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گئے۔ میں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور سارا کھانا ضائع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے حساب سے مجھے مرنا ہوگا، اور جب آپ مجھے لے کر ویرانے میں گئے تو میں نے مرنے کا ناٹک کیا۔ آپ نے جانے سے پہلے میرا بیگ بھی مجھ پر پھینک دیا اور خود وہاں سے نکل گئے۔ میرا بیگ میرے پاس تھا جس میں میرا فون موجود تھا۔ میں نے پہلی ہی فرصت میں آپ کی اماں کو فون کر کے ساری بات بتا دی تو اماں نے مجھے کہا کہ تم گھر واپس نہ آنا بلکہ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ اور اسے بھی ساری حقیقت بتا دو اور کچھ دن وہیں چھپ جاؤ۔ اگر تم ابھی سامنے آؤ گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں تمہیں دوبارہ مارنے کی کوشش کریں، اسی لیے ثنا کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ہی واپس آنا۔ اور پھر کچھ دن اپنی ماں کے گھر چھپے رہنے کے بعد جب آپ نے ثنا کے ساتھ شادی کر لی تو ہم نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ میں اب اسی گھر میں آ کر رہوں گی اور کبھی کبھی ثنا کو اپنی جھلک دکھلا کر اسے ڈراؤں گی۔ میں اپنے منصوبے میں کامیاب بھی رہی۔ آپ کی اماں نے بھی پورا میرا ساتھ دیا اور ثنا جس چور راستے سے اس گھر میں گھسی تھی، میں نے اسے اسی راستے سے واپس باہر نکال دیا۔ اگر آپ مجھے سیدھی طرح سے ثنا کے بارے میں بتا کر شادی کی اجازت لیتے تو میں کبھی بھی انکار نہ کرتی۔ میرے دل میں تو آپ کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ میں بھلا آپ کی خوشیوں کے خلاف کیسے جاتی؟ لیکن آپ نے تو میرے ہی قتل کا منصوبہ بنا کر خود کو کتنا گرا لیا۔ اب آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے سکتے ہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ناظمہ کی باتیں سن کر مجھے آج شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ثنا ذرا سے خوف میں آ کر مجھے چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ ناظمہ میرے پاس واپس آئی تھی۔ اب میں ناظمہ کو چھوڑ کر اپنا خسارہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس سے معافی مانگ لی۔ ناظمہ بڑے دل کی مالک تھی، اس نے بھی مجھے معاف کر دیا، جبکہ میں نے اقدام قتل جیسا جرم کیا تھا۔ میرا اور ثنا کا تعلق تو اب ہمیشہ کے لیے مر گیا تھا، اسی لیے میں نے ناظمہ کے ساتھ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کی کوشش کی۔ رشتوں کی خوبصورتی رنگ سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی ہے، اور ناظمہ ایک مضبوط کردار کی مالکہ تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔